لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنی پوری برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہمارے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، اور ان قریب انشاءاللہ اس کی پوری برکتیں ہم سب سمیٹنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. اللہ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، آج کا ہمارا جو درس ہے وہ چونکہ رمضان میں ہونے چاہیے یہ دروس، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. رمضان میں مستورات کو بلانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، آنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے سوچا کہ رمضان سے پہلے ہی ان چیزوں کو بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. دیکھیں، ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت مستورات کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ایک عورت گھر میں رہتی ہے، اس کو ملتا کیا ہے، نیز اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ افطاری اور سحری میں اسے کیا کیا اعمال اور کیا کیا کام کرنے بھی چاہیے اور کروانے بھی چاہیے. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، سحری اور افطاری تو اس کے لیے ہے جس نے روزہ رکھنا ہے. جس کا روزہ ہی نہیں، اس نے کیا سحری کرنی اور اس نے کیا افطاری کرنی. تو سب سے پہلی بات تو جو ہم سب کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ کی توفیق سے انسان ہر کام کر سکتا ہے، اگر اللہ توفیق نہ دیں تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو یہ نیت کریں کہ ہم نے انشاءاللہ روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے. اب روزے کے فضائل سامنے ہوں گے تو رکھنا بھی آسان ہوگا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ باب الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یدخل منہ الصائمون، اس سے صرف روزہ رکھنے والے ہی جنت میں جائیں گے. اور اعلان ہوگا این الصائمون، کہاں ہے روزہ رکھنے والے، اور صرف وہی لوگ اس دروازے سے جنت میں جا سکیں گے. اب دیکھیں روزے والوں کا کتنا اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی دروازے سے جو ہے جنت میں داخل کریں گے. پھر ایک حدیث میں آتا ان للہ مائدۃ، جنت میں اللہ تعالیٰ ایک دسترخوان بچھائیں گے جنت والوں کے لیے. تو علیہ ما لا عین رأت، اس دسترخوان پر نہ سموسے ہوں گے، نہ پکوڑے، نہ چاٹ ہوگی، نہ جوس، بلکہ وہ چیزیں ہوں گی جو کبھی بھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. ولا اذن سمعت، کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ کیا ہوں گی. ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ وہ کیا چیزیں جو ہیں جنت والوں کو، روزے داروں کو جنت میں جو ہے وہ کھلائیں گے. اب اس دسترخوان کو جب لگایا جائے گا تو کون بیٹھیں گے ان کے اوپر؟ اب بہت سی عورتیں آئیں گی، کوئی ذکر والی ہوگی، کوئی تلاوت والی ہوگی، کوئی حج ہوگی، کوئی عمرے والی ہوگی. تو کسی کو اس دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت. فرمایا لا یقعد علیہ الا الصائمون، اس دسترخوان پر صرف ان کو بیٹھنے دیں گے جو دنیا میں روزہ رکھا کرتی تھیں، اور کہیں گے لو بھائی جتنی روزے والی عورتیں ہیں وہ آ جائیں. اب دیکھیں آج گھر کے سامنے بھوک پیاس برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی قیمت لگاتے ہیں، اور وہ کہ اللہ اس دسترخوان پر ہمیں بٹھائیں گے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے الصوم لی ذی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ خود اس کا بدلہ دوں گا. کیا دوں گا یہ نہیں بتایا، مطلب یہ کہ بس میں خود دوں گا، یعنی وہ کچھ دیں گے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اسی لیے اللہ نے ہمیں بتایا بھی نہیں. اور اس کو یوں بھی کیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا معنی بنے گا کہ روزہ میرے ہے اور روزے کے بدلے میں اللہ خود اپنے بندے اور بندیوں کو ملوں گا کہ روزہ رکھنے والوں کو اللہ خود اپنی رضا عطا فرما دیں گے. تو یہ کتنی عادت ہے.
اب روزہ کون سی عورت نہیں رکھ سکتی، کس کو شریعت نے چھٹی ہے، یہ تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں، باقی باتیں میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جن تمہارے اوپر بھی ہم نے ایسے روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ تو روزہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اب ہر ایک کو روزہ رکھنا ہے، جو بھی بالغ مسلمان عورت ہے اس پر روزہ رکھنا ہے اور وہ تندرست بھی ہو۔ اب روزہ چھوڑنے کی کون سی شکلیں ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو عورتیں مرد روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ روزہ رکھیں، ان کو چھٹی ہے، وہ اگر روزہ چھوڑ دیں اور نہ رکھیں تو ان کو اجازت ہے۔ اب روزہ کون سی عورت چھوڑ سکتی ہے؟ ایک تو وہ جس نے سفر کرنا ہے، مثلا آپ میں سے کوئی عورت اگر وہ سفر پر جا رہی ہے، 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے، تو اب اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سفر میں مجھ سے روزہ برداشت نہیں ہوگا، مجھے تنگی ہوگی اور سحری افطاری کی پرابلم ہوگی، کہاں رکوں گی، کہاں کروں گی۔ تو اب اس عذر کی وجہ سے اگر مسافر روزہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کی رخصت دی ہے کہ جو تم میں سے مسافر ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں عید کے بعد، تو ان کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، ان کو اجازت اللہ نے خود دی ہے۔ اب گھر میں ہے، سفر میں تو نہیں ہے، گھر میں ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ دیکھیں، وہ عورت جو بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے جو کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی، جیسے شوگر، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، دل کا مرض لگ گیا، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو فرینڈشپ ڈیزیزز کہا جاتا ہے، یہ دوستی والی بیماریاں، ان کی پکی دوستی لگ جاتی ہے مریض کے ساتھ، تو یہ چلتی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اب ایسی عورت جس کو شوگر ہے، اب اس کو دن میں کئی دفعہ پانی پینا پڑتا ہے، پیاس لگتی ہے، اس کو کھانا نہیں کھائے گی، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایسی ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے آپ نے دوپہر کو بھی دوائی کھانی ہے اور 2 مرتبہ یہ سیرپ پینا ہے، جو بھی ہے، اگر وہ دوائی نہیں کھاتی تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ شوگر والی عورت کھانا نہیں کھاتی، پانی نہیں پیتی، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے اور بندیوں کی صحت زیادہ عزیز ہے، تو ایسی عورتیں جو یوں بیمار ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتی، یعنی یہ بیماری ٹھیک ہوگی نہیں تو وہ پوری زندگی کبھی روزے کی قضا نہیں کر سکتی، تو ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے چھٹی دے دی ہے کہ وہ روزوں کو چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ دے دیں۔ اب وہ فدیہ کیا ہے؟ ہمارے علاقے میں کم سے کم 2 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے وہ تقریباً 70-75 روپے، حد 80 روپے بن جائے گی، تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو ہر روزے کا ایک فدیہ وہ دے دیا کرے کسی فقیر مسکین کو، تو یوں اس کا روزہ کا بدلہ ادا ہو گیا۔ چونکہ یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکے گی پوری زندگی، اس کی بیماری درست نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ایسے لوگ روزہ چھوڑیں گے اور اپنے روزے کا فدیہ دے دیں گے۔ دوسری بیمار عورتیں وہ ہیں کہ جو دائمی بیمار نہیں ہیں، عارضی بیمار ہیں، مثلا بخار ہو گیا، اب ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی کھانی ہے، اسی طرح کوئی اور بیماری لگ گئی، کھانسی آ گئی، ایسا کچھ ہو گیا، اب سیرپ پینا پڑتا ہے، سانس کی تکلیف ہے، اس کو انہیلر لینا پڑتا ہے۔ تو اب یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمیشہ کی نہیں ہوتی، 2-4 دن گزریں گے خود بخود ٹھیک بھی ہو جائیں گی۔ تو ایسی بیماری کا حکم یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو روزے کو چھوڑ دیں، لیکن اس کا فدیہ نہیں دینا۔ جب عید گزر جائے اس کے بعد اس کو قضا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ روزہ بعد میں رکھنے کے قابل ہو گئی ہے، اس لیے اس کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ اور جو کبھی روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ تو ہر ایک کے لیے فدیہ نہیں ہے، فدیہ اس کے لیے ہے جو کبھی بھی روزہ رکھ سکتی ہی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت جو ہے وہ دی ہے۔ تو اب یہ خود دیکھیں، ایسی بعض عورتیں حاملہ ہیں، حمل کی وجہ سے ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے،
روزہ نہیں رکھا جاتا، ان کو خوراک کھانی ہوتی ہے، دوائی کھانی پڑتی ہے، بار بار ان کی الٹیاں آتی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو کوئی بات نہیں، اگر ان کو حمل کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اس حالت میں روزہ رکھنا، تو ایسی عورت کو بھی روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ اس کو فراغت دے دیں گے تو اس کے بعد میں پھر وہ اپنے اس روزے کو جو ہے وہ قضا کرے گی، ادھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ دے، تو بعد میں وہ اپنا روزہ جو ہے وہ قضا کر لے، لیکن قضا ہی کرنی ہوگی، یہ نہیں کہ وہ فدیہ دے کے اور اپنی جان چھڑوا لے۔ فدیہ اس کے لیے ہے جو کبھی بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں، اور جو روزہ رکھ سکتی ہے اس کو قضا ہی کرنی ہوگی۔ ایسی جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ نہیں آ رہا یا ان کو بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کی صحت کو نقصان ہے یا خطرہ ہے، تو یہ بھی اپنے روزے کو فی الحال چھوڑیں، اپنے بچے کی صحت کی وجہ سے کھائیں پئیں اور اس کو دودھ پلائیں، اس کی صحت کا خیال رکھیں۔ لیکن اگر بچہ فیڈر کا دودھ پی لیتا ہے تو پھر ان کو روزہ رکھنا، افطاری کے بعد اور سحری سے پہلے پلا دیں تاکہ جو کمزوری ہے وہ خوراک سے پوری رہے، اور دن میں اس کو فیڈر پلائیں۔ تو یہ آپ کو خود اپنی ترتیب بنانی ہے، جان نہیں چھڑوانی، بہانے لگا کر اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہونا، بلکہ اللہ کو اپنی بندگی دکھانی ہے۔ اے مالک تیرا حکم ہے روزہ رکھنا، میں مر تو سکتی ہوں تیرا حکم نہیں چھوڑ سکتی۔ اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کتنے سخت حالات میں روزے رکھے ہیں، اور انہوں نے جنگیں روزوں کی حالت میں لڑی، انہوں نے تیر چلائے، تلواریں چلائیں، صفیے، لیکن سب روزے کی حالت میں کیے، تو اللہ جل جلالہ نے پھر ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی اسی وجہ سے عطا فرمایا تھا۔ تو آپ بھی اس کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور اگر کسی کو اپنی نوعیت سمجھ نہیں آ رہی اور اپنا مسئلہ اس کو صحیح معلوم نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے مردوں کے ذریعے علماء کو اپنی نوعیت بتائیں اور پھر مسئلہ پوچھیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے یا مجھے چھوڑنا ہے، پھر جیسے وہ فرمائیں اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب قضا کرنی ہے تو ظاہر ہے آپ کے ہر عورت کو رمضان میں کچھ روزے ماہواری کی وجہ سے چھوٹیں گے، تو ظاہر ہے ان روزوں کو بھی آپ کو قضا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جس طرح وہ روزے بعد میں آپ تھوڑے تھوڑے کر کے قضا کر لیتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک دم ہی قضا کیے جائیں، بلکہ اگر آپ ان کو ہر مہینے ایک رکھ لیں آپ کی مرضی، انتظار کر کے سردیوں میں ان کی قضا کر لیں تو آپ کی مرضی، ضروری نہیں ہے کہ فوراً قضا کیے جائیں، لیکن کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی ان کو قضا کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو اس کی پریشانی جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیا جائے۔ تو فدیے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کشمش دیں، کھجور دیں، گندم کا ہی دے دیں، وہ سستا پڑتا ہے 70 روپے، تو یہ مناسب ہے، ورنہ کشمش کا تو 1000 سے بھی اوپر ایک روزے کا فدیہ چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو ہمت دی ہے، مالداری ہے، تو پھر وہ اس حساب سے بھی دے سکتی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں جب آپ نے سحری اور افطاری کا معاملہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ عورتیں بڑی خوش قسمت ہیں، یقین کریں آپ کے نصیب کھل گئے کہ مرد جو ہیں وہ آتے ہیں، آ کے سو جاتے ہیں، صبح دسترخوان لگا ہوتا ہے، ان کو عورتیں اٹھاتی ہیں، چلے جی دسترخوان لگ گیا، اب ان کو پکا پکایا افطاری میں ملا، پکا پکایا سحری میں ملا۔ اب عورتوں کے مزے کیا ہیں؟ عورتوں کے مزے یہ ہیں، دیکھیں حدیث آتا ہے کہ جس نے کسی کو ایک گھونٹ پانی کا بھی پلایا یا کا گھونٹ پلایا اور اس کی افطاری کروا دی، تو پورے دن روزے میں انہیں جتنے عمل کیے تھے وہ، اور جو روزے کا ثواب ملا ہے وہ، تو اس ایک گھونٹ پلانے والے کو اس کے سارے روزے اور اس کے اعمال کا ثواب اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ عورتیں خوش قسمت اس لیے ہیں جس عورت نے روٹی پکائی، سالن پکایا، جس نے شربت بنایا، چاٹ بنائی۔ اب جب مرد آ کر بیٹھیں گے، مثلا بہو ہے، اس نے یہ سارا کام کیا، اب سسر بیٹھا، ساس بیٹھی، دیور بیٹھا، خاوند بیٹھا، بچے بیٹھے، ان سب نے آ کر افطاری کی، تو اس عورت نے
ان تمام لوگوں کے اعمال کا ثواب بھی لے لیا اور اپنا ثواب بھی لے لیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو کچن میں کھڑی ہوئی عورت دیکھنے میں تو وہ کچھ نہیں کر رہی، لیکن اس کو مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے مرد کا ثواب بھی شام کو مل جائے گا، اور گھر کر مستورات جو اعمال کر رہی ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ تو یہ سب سے بڑی طلعت ہے۔ بعض عورتوں کا دل تنگ ہوتا ہے، لو جی فلاں تو اس نے اتنے قرآن ختم کر لے اور میں نے ایک ہی کیا ہے اور میں کام میں لگی رہتی ہوں جس کی وجہ سے میاں تھوڑی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک سفر سے صحابہ واپس آئے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی تو سب سے اعمال میں آگے بڑھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جی وہ جب بھی ہم چلتے تو یہ قرآن پڑھنے لگ جاتا، جب ہم کہیں ٹھہرتے یہ نماز پڑھنے لگ جاتا تھا، تو پورا سفر اس نے قرآن میں نماز میں گزارا ہے، اس لیے یہ سب سے آگے نکل گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس کا کھانا کون پکاتا تھا؟ کہا جی فلاں۔ کہا اس کے گھوڑے کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہنے لگے جی فلاں۔ فرمایا وہ جو فلاں ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا، کیونکہ اس کو اپنے عملوں کا ثواب بھی ملا اور اس کے عملوں کا ثواب بھی ملا۔ تو اسی طرح وہ عورت جو گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے کچن کا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، وہ سارے گھر والوں کا ثواب بھی لے جاتی ہے۔ تو آپ کی تو لاٹری کھل گئی۔ سچی بات ہے، مرد جتنے مرضی نیک اعمال کرتے پھرے، گھر بیٹھے عورتیں ان تمام عملوں کا ثواب مفت میں لے لیتی ہیں اور ان کے مزے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ خوشی سے سحری بنایا کریں، خوشی سے افطاری بنایا کریں، یہ سمجھ کر کہ جو جو ان سے سحری اور افطاری کرے گا ان تمام عزوں اور اعمال کا اجر اللہ مجھے دیں گے۔ تو کیا چلا جائے گا اگر میں نے 1 گھنٹہ کچن میں لگایا اور مجھے 24 گھنٹوں کا ثواب مل رہا ہے اعمال کا؟ یہ تو آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ اس لیے اس سے دل جو ہے وہ اپنا چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا، آپ نے سحری بنانے کے لیے اٹھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ مثلا آج کل جو ہے وہ روزے کا ٹائم اب آپ کے سامنے آ جائے گا، تو بالفرض چلے 3:30 بجے روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے بالفرض۔ تو ویسے آج کل تقریباً 4:07-8 شاید چل رہا ہے، تو چلے ہم 4 بجے لگاتے ہیں کہ 4 بجے ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے اگر 3 بجے اٹھ کر سحری بنانا شروع کرتی ہیں تو آپ یوں کریں 3 بجے نہ اٹھیں، آپ 2:30 بجے اٹھ جائیں، تھوڑا سا آدھا گھنٹہ کی قربانی کریں۔ 2:30 بجے اٹھ کے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پہلے تہجد کی نماز پڑھیں۔ دیکھیں ہمیں پورا سال تہجد کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ بعض گھروں میں ماحول ہوتا ہے بعضوں میں نہیں ہوتا۔ اب روزے میں تو سارے ہی اٹھے ہوتے ہیں سحری کے لیے، تو جب تک سحری کا وقت رہتا ہے، سائرن نہیں بجتا، اس وقت تک تہجد کا وقت بھی رہتا ہے۔ تو یوں کیا کریں، سب سے پہلے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اس کے بعد آپ سحری بنانا شروع کر دیں۔ جب آپ سحری بنانا شروع کریں، اس دوران آپ اپنے مردوں کو اٹھا دیں۔ چلیں اب آپ بھی اٹھ جائیں اور کچھ نوافل پڑھیں گے مرد اٹھ کے، اتنی دیر میں آپ دسترخوان لگا دیں گی، وہ تہجد سے فارغ ہو جائیں گے، پھر سارے بیٹھ کے سحری کریں گے 3:30 بجے اور 4 بجے تک آدھ گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے۔ تو یوں آپ لوگ اپنی ترتیب بنائیں۔ اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے وہ خود اٹھ کر پہلے تہجد پڑھ لے، بعد میں مردوں کو اٹھا دیں، تاکہ وہ تہجد پڑھتے پڑھتے آپ روٹی ووٹی پکا کر دسترخوان لگا دیں گی، اور پھر انشاءاللہ سحری سب مل کر اکٹھے ایک ہی دسترخوان پر کر لیں گے۔ اب ہوگا کیا کہ پورا 1 مہینہ ہمارے سارے گھر کے مرد، سارے گھر کی عورتیں اور جو بڑے بچے ہیں وہ سب تہجد گزار بن جائیں گے۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے تہجد پڑھنے کی، حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ اعلان کریں گے کہ این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ مرد، کہاں ہیں وہ عورتیں جن کے جسم ان کے بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی وہ نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کی، اڑ جو گئی۔ اب جو عورتیں ہوں گی مرد ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ رات کی اندھیریوں میں تم نے مجھے یاد رکھا، نہیں بلایا، اب میں تم سے کیا حساب لوں، جاؤ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب 1 مہینہ ہم سب کو عادت پڑے گی تہجد پڑھنے کی، تو بتائیں بعد میں تہجد پڑھنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے رمضان سیزن ہے انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا، تو سب سے پہلے تہجد کا ماحول بنانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نے مردوں سے پہلے اٹھنا ہے، سحری بنانی ہے، تو خود بھی پڑھیں اور ان کو بھی اٹھا کر پڑھوا دیں، تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کے لیے اچھا ماحول جو ہے گھر کا بن جائے گا۔ اچھا یہ نا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی رمضان میں تو تہجد ہوتی نہیں ہے، اصل بس تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ مطالعے کا یا دلیل کی سمجھنے کا فرق لگ جاتا ہے، ورنہ بالکل واضح بات ہے کہ رمضان میں جو تہجد ہے وہ ایک الگ نماز ہے، پورا سال ہی پڑھی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان میں تہجد پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تراویح الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز ہے، اس لیے تراویح تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تہجد الگ نماز ہے، وہ پڑھ لی جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ تراویح کا ثبوت حدیث سے ہے، تہجد کا قرآن سے ہے۔ اب دونوں میں تو بڑا فرق ہے۔ پھر تہجد کی جماعت نہیں ہوتی، کی جماعت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح تہجد جو ہے اس کی رکعتیں متعین، آپ یعنی کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن تراویح کی رکعتیں تو جتنی ہیں اتنی ہی آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ رمضان میں کے بعد تہجد بھی پڑھا کرتے تھے الگ سے، اس لیے ہم بھی اس کی نیت کر لیں، رات کو پڑھ ہی لیں گی، لیکن صبح اٹھ کر تہجد کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب جب آپ نے سحری بنا دی، دسترخوان لگ گیا، کھانا پینا شروع ہو گیا، اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ بہت ہی طرح سمجھ لیں، دیکھیں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس درمیان میں نہ کچھ کھانا نہ پینا، اور نہ مرد عورت آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، یہ روزہ ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 99 روپے ہوں، 99، 1 روپیہ نہیں ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس 100 روپے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ 100 تب ہوں گے جب پورے 100 ہوں گے، 1 روپیہ بھی کم ہے تو اس کو 100 روپے نہیں کہتے۔ اب روزہ کیا تھا؟ مثلاً صبح 4 بجے روزہ بند ہوا، تو 4 بجے سے لے کے شام کو بالفرض روزہ جو ہے 6:45 بجے کھلے گا، تو 4 بجے سے 6:45 بجے تک کھانے پینے سے رکنا تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے گھروں میں، جو ہی اذان شروع ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، چلو سائرن بج گیا، جلدی سے پانی لے کر آؤ، پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اذان شروع ہوئی کسی مسجد میں تو کہتے ہیں نہیں چائے پی لو، کوئی بات نہیں، جب تک اذان ہوتی رہے تب تک کھانا پینا جائز ہے، کھا سکتے ہیں، سائرن بجتا رہے اس وقت تک کھا سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس دور میں جب دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، اب بھی اتنے بے وقوف لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہنسی آتی ہے کہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے سائرن کب بجتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اذان کب ہوتی ہے؟ دیکھیں 4 بجے اگر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو سائرن 4 بجے کے بعد، یعنی کہ 4:01 پہ یا پورے 4 بجے سائرن بجے گا۔ سائرن بجنے کا مطلب ہے جس کے منہ میں جو لقمہ ہے وہ تھوک دے، حلق سے نیچے نہ اتارے، جس کے منہ میں گھونٹ ہے اس کو باہر تھوک دے، حلق سے نیچے نہ اتارے۔ تو سائرن بجنے کا مطلب ہے ٹائم ختم ہو گیا، اب نہیں کھانا۔ اور ہم سمجھتے ہیں سائرن کا مطلب ہے چلو بھی جس کی چائے بچتی ہے وہ پی لے، جس کا شربت رہتا ہے وہ پی لے، اور جس نے پانی پینا ہے وہ پی لے۔ اب یہ کتنے بڑے خطرے کی بات ہے۔ حدیث میں آتا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں جن کو صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی مقدر میں آتا ہے، ثواب ان کو نہیں ملتا، کیونکہ روزہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اب جس نے مثلاً 4 بجے روزے کا ٹائم ختم ہوا
اور 4:01 تک اگر کسی نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اب پورا دن بھوکی بھی رہے گی، پیاسی بھی رہے گی، لیکن لوگوں کی نظروں میں تو روزے دار ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اب یہ آپ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ چائے پہلے دسترخوان پہ لا کے رکھیں اور ملک شیک اور جوس پہلے دسترخوان پہ لا کے رکھیں، اور مردوں کو بتاتی رہیں کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی سے پی لو، جلدی سے پی لو، جلدی سے پی لو۔ اور سائرن بجنے سے پہلے آپ عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کے ہاتھ سے وہ گلاس چھین لیں، وہ کپ چھین لیں، مت پینے دیں ان کو۔ وہ آپ کو کہیں گے رہ جا تو وڈی مفتی رہندی نہیں، تینوں پتہ نہیں کو نہیں، بس میں نے نہیں پینے دینا تمہیں، کیونکہ تم جا کر علماء سے یہ مسئلہ پوچھو کہ سائرن بجنے کے بعد کیا میں کچھ کھا سکتا ہوں، کیا میں پی سکتا ہوں۔ تو یہ پہلے دن آپ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ سارا کام۔ اگر آپ نے سحری دیر سے بنائی تو مرد دیر تک کھائیں گے، گناہ آپ کو ملے گا، آپ نے کیوں دیر کی ہے۔ تو گناہ سے مراد یہ کہ وبال آپ پر آئے گا نا اس کا، کہ آپ ہی کی وجہ سے مردوں کو بھوک زیادہ تھی، اب وہ کہیں گے بجتا رہے سائرن میں تو کھا رہا ہوں۔ تو آپ کو چاہیے سحری وقت پر بنا کر مردوں کو وقت پر اٹھائیں تاکہ وہ سائرن بجنے سے پہلے کھا پی کر فارغ ہو جائیں۔ اب یہ مسئلہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیلنڈر آپ اپنے گھروں میں لٹکا لیں اور وہ اس کے اوپر سے ٹائم دیکھیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سائرن بجا کہ نہیں بجا، اذان ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دیکھیں سائرن مثلاً بجلی چلی گئی، اب تو سائرن بجے گا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ سارا دن کھاتے رہیں گے۔ پھر اذان دینے والا، اس نے اذان دینے آیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے کہا چلو میں ٹھہر کے اذان دیتا ہوں، اب وہ 20 منٹ بعد اذان دے، آدھے گھنٹے بعد اذان دے، تو اذان دینے والا، سائرن بجانے والا ممکن ہے دیر سے بجائے یا نہ بجائے۔ ہم نے سائرنوں کو نہیں دیکھنا، نہ اذانوں کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی کو دیکھنا ہے اور ٹائم کو دیکھنا ہے کہ آج روزہ 4:01 پر بند ہونا ہے، تو میں پورے 4 بجے کھانا پینا چھوڑ دوں، 1 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں تاکہ احتیاطاً آپ کا روزہ صحیح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ خود بھی چھوڑیں کھانا پینا اور اپنے مردوں سے بھی کھانا پینا چھوڑوائیں۔ اب یہ آپ عورتوں کی ذمہ داری ہے، میں صاف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے سائرن بج رہا ہے اور کچھ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں اور آپ خاموش رہیں اور مردوں کو یہ مسئلہ نہ بتائیں، تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ کو ایک چیز کا علم ہے اور اس کے باوجود آپ نے اتنا بڑا ان کا نقصان کروا دیا، تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو اب یہ ذمہ داری آپ عورتوں کی ہے کہ یہ سارا آپ نے خود اس موقع پر ہینڈل کرنا ہے۔ اب جو ہی سحری کھا لی مردوں نے، اب کیا ہوگا؟ بیٹا کہے گا اچھا میں تھوڑا سا لیٹ جاؤں پھر نماز پڑھنے جاؤں گا، خاوند کہے گا میں تھوڑی کمر سیدھی کر لوں پھر نماز کے لیے جاتا ہوں۔ اب جو لیٹ گیا وہ سو گیا، جو سو گیا اس کی نماز رہ گئی۔ اس لیے آپ نے سحری کھاتے ہی ان کو گھروں سے نکال دینا ہے، چلو اب سیدھے مسجد میں چلے جاؤ، اذانیں شروع ہو گئی ہیں اور جلدی نماز ہو جاتی ہے روزوں میں، تو ان کو نماز پڑھنے سے پہلے نہیں سونے دینا، نہ بیٹے کو، نہ خاوند کو، بھائی کو، ان کو جلدی سے نکالنا ہے کہ نکل جاؤ تم بس گھر سے اور جا کر مسجد میں وہاں نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر تم آ کر گھر میں جتنا مرضی ہم کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے مردوں کو جو ہے وہ لیٹنے نہیں دینا، یہ آپ عورتوں کی جدائی ہے۔ اب مرد نماز کے لیے چلے گئے، پیچھے سے آپ نے کیا کرنا ہے، جلدی اپنے برتن سمیٹیں، اس کے بعد جو ہے وہ دھو کے الگ سے رکھ دیں، پھر اپنی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد وقت ہوتا ہے کھلا۔ اب اللہ تعالی ہمت توفیق دیں تو چاہیے کہ آپ تلاوت رہیں، ذکر کرتے رہیں اور اشراق کی نماز پڑھ کر پھر بعد میں آرام کریں۔ لیکن اگر طبیعت تھکی ہوئی ہے اور اشراق تک آپ سے بیٹھنا دشوار ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور جب اٹھیں گی اٹھ کر پھر اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ تو اب اپنا وقت آپ نے یوں جو ہے وہ گزارنا ہے سحری کے وقت میں کہ تہجد ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو اور اس کے بعد اپنا آرام بھی دے۔ اب آپ نے دن کس طرح گزارنا ہے؟ ظاہری سی بات ہے
اثر تک بالکل فارغ ہیں۔ اب اس دوران نیت کر لیں کہ ہم نے کم سے کم ایک قرآن پاک ہمارا روزے میں ہو جانا چاہیے۔ ایک سپارہ روز پڑھیں گی تو رمضان ایک قرآن ختم ہو جائے گا، 2 سپارے پڑھیں گی 2 قرآن ختم ہو جائیں گے، 3 پڑھیں گے تو 3 ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو اپنی ہمت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت توفیق دیں گے تو نیت کر لیں کہ کم سے کم ایک قرآن تو ہر عورت رمضان کے اندر ختم کر ہی لے، اور اس کی توفیق اللہ سے مانگنی ہے، ہمت ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور رمضان میں تلاوت کا اجر بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ علماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 61 قرآن رمضان میں پڑھا کرتے تھے، 61۔ وہ کیسے؟ ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات کو پڑھا کرتے تھے اپنا نوافل کے اندر، 2 قرآن یہ ہو گئے، یہ کل بن گئے 60 قرآن، اور ایک قرآن پاک پورا رمضان میں تراویح کے اندر پڑھتے۔ یوں 61 قرآن رمضان میں وہ پڑھا کرتے تھے اکیلے ایک آدمی۔ تو اب دیکھ لیں وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پورا دن اپنا تلاوت میں، ذکر میں، اعمال میں گزاریں، آرام بھی کریں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عصر کے وقت اب آپ کو افطاری کی تیاری کرنی ہے، کوئی بات نہیں، ہمت کریں۔ اب ہمت کیا ہے؟ آپ کو پکوڑے بنانے ہیں، سموسے بنانے ہیں، چاٹ بنانی ہے، تو وہ کام آپ پنکھے کے نیچے اپنا کرتی رہیں۔ جو تلائی کا کام ہے وہ افطاری کے قریب جا کر کر لیں، تاکہ وہ گرم گرم ان کے سامنے بھی آ جائیں اور آپ پر بھی روزے کا زیادہ بوجھ نہ ہو۔ ہوگا کیا؟ آپ کو شیطان کہے گا لو یہ مرد اچھے ہیں، آرام سے آ کے کہیں، اور ان کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ جب آپ بڑ بڑ کریں گے نا تو اس بڑ بڑ سے پکوڑے تو پھر بھی بنانے ہی پڑنے ہیں، چاٹ تو پھر بھی آپ کو ہی بنانی پڑنی ہے، لیکن بڑ بڑ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو اجر ملنا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے اچھا بوجھ سمجھ رہی ہے، جا دفعہ تجھے ثواب تو میں نے دینا نہیں ہے، اور کام تجھے پھر بھی کرنا ہی پڑے گا، اور ظاہر ہے وہ ہمیں کرنا ہی۔ تو اس لیے ہم اپنی زبان درازی سے اپنے اجر کو ضائع نہ کریں، خوشی سے روزے داروں کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہوئے خدمت کا کام کیا۔ سحری کا بھی اب دیکھیں نا، آپ نے صبح سحری بنائی، اس کے بعد ہو گئی نماز کے بعد، اب آپ سارا دن گھر میں اے سی کے نیچے، پنکھے کے نیچے بیٹھے، اور آپ کے مرد بازار میں دھوپ میں گرمی میں بیچارے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا، وہ سارا دن دوپہر کی گرمی میں کیسے مر رہے ہیں آپ کے لیے۔ اب وہ شام کو گھر آئیں تو آپ ان کو شربت اور چاٹ بھی غصے سے دیں، بڑبڑاتے ہوئے دیں، تو بتائیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ وہ آپ کے لیے سارا دن کھپتے ہیں تو آپ 2 گھنٹے ان کے لیے کیوں نہیں کھپ سکتی؟ یہ کون سا کوئی بڑا کام ہے؟ تو اس لیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ کام جو ہے سعادت سمجھتے ہوئے کرنا ہے، اور ایسے نہیں کہ اس کو بوجھ سمجھتے ہوئے کریں۔ اب جب افطاری کا ٹائم آئے گا تو اس میں آپ نے وہی سموسے پکوڑے بنا کے رکھ دیے۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، مثلاً روزہ کھلے گا 6:45 پہ، تو آپ نے 40 منٹ تک ہر چیز ریڈی کر کے دسترخوان پہ رکھ دینی ہے۔ 5 پہلے آپ بھی، مرد بھی، بچے بھی، سب دسترخوان پر بیٹھ کر آ کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کریں۔ دیکھیں بہت افسوس کی بات یہ ہے، افطاری کے وقت کی دعا کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ تہجد کی دعا اتنی مقبول نہیں ہوتی جتنی افطاری کے وقت کی دعا کی قبولیت کے حدیثوں کے اندر آثار آتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ ضرور دعا کو فرماتے ہیں افطاری کے ٹائم۔ اور افطاری کے وقت اللہ روزانہ ہزاروں دوزخ کے قیدیوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ کوئی چاٹ بنا رہی ہے، کوئی شربت بنا رہی ہے، بھی تم 5 منٹ پہلے تکلیف کر لو تاکہ تمہیں اس وقت دعا مانگنے کا موقع مل جاتا۔ تو اب یہ ترتیب آپ کو اپنی خود بنانی ہے کہ میں اتنے بجے کام شروع کروں گی تو افطاری سے 5-10 منٹ پہلے میں فارغ ہو جاؤں گی۔ پھر وہ 5-10 منٹ آپ نے کچھ نہیں کرنا، دسترخوان پر چیزیں رکھ دینی ہیں،
اور پھر بیٹھ کر اپنے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ساری عبادت کا مغز ہے۔ تو اگر دعا ہی نہ مانگی تو پھر عبادت کا مزہ کیا رہا؟ اصل مقصود تو دعا تھی۔ اب افطاری میں کیا ہوتا ہے؟ افطاری میں یہ ہوگا کہ سائرن بجتے ہی ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا سائرن کا کبھی اعتبار نہ کریں، سائرن بجانے والا جلدی بھی بجا سکتا ہے، دیر سے بھی بجا سکتا ہے۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، میں مدرسے میں تھا رمضان کے اندر، تو ہمارے مدرسے کے قریب ہی ایک مسجد تھی، تو اس میں مسجد کے مؤذن نے غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے، ابھی روزہ کھلنے میں 10 منٹ باقی تھے، تو غلطی سے اس بیچارے سے بٹن دب گیا سائرن کا، وہ سائرن بج گیا۔ اب بچے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے ہمارے مدرسے کے، تو انہوں نے سمجھا روزہ کھل گیا۔ میں کمرے میں تھا، تو وہ فٹافٹ بچوں نے روزے کھول لیے، محلے داروں نے روزے کھول لیے، اور ابھی 10 منٹ پورے پڑے تھے۔ پھر اس کو یاد آ گیا مؤذن کو کہ یہ کیا ہوا، مجھ سے تو غلطی ہوئی۔ اس نے جلدی سے سائرن بند کیا اور پھر اعلان کیا بھی ابھی روزہ نہیں کھلا، مجھ سے غلطی سے بٹن دب گیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ پھر بعد میں مفتیان کرام نے یہ اعلان کروایا جن جن لوگوں نے اس سائرن کو سن کر روزہ کھولا ہے، چونکہ ٹائم ہوا تھا تو ان سب کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب ان کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور پھر سب کو روزے کی قضا کرنی پڑی۔ اب آپ نے سائرن کے بجتے ہی روزہ نہیں کھولنے دینا، آپ نے ٹائم دیکھنا ہے کہ کیلنڈر پر ٹائم 6:45 ہے۔ اب 6:45 ہو گئے اور سائرن نہیں بجا تو آپ افطاری کریں، کیونکہ سائرن بجانے والا بھول بھی سکتا ہے، دیر سے بھی بجا سکتا ہے۔ اور 6:45 نہیں ہوئے اور سائرن بج رہا ہے اور آپ نے اب روزہ نہیں کھولنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سائرن بجانے والے کی گھڑی خراب ہو اور اس سے غلطی ہو گئی ہو۔ یہ نہیں کہنا کہ لو جی چونکہ سائرن بج رہا ہے لہٰذا روزہ کھولیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ پہلے زمانے میں چونکہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت حضرت بلال اذان دیتے تھے صبح تو لوگ کھانے سے رک جاتے تھے، شام کو اذان دیتے تو لوگ افطاری کھانا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ گھڑیاں نہیں ہوتی، حساب لگا کے سمجھتے تھے ٹائم ہو گیا تو اذان دیتے۔ اب چونکہ گھڑیاں ہیں، اب ہم نے مؤذن اور سائرن کا اعتبار نہیں کرنا، ہم نے اپنی گھڑی وقت کا اعتبار کرنا ہے۔ اپنی گھڑیوں کو سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق کریں، اور جب افطار وقت ہو جائے، چاہے سائرن بجے چاہے نہ بجے، آپ کھانا شروع کر دیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ اور افطاری کا ٹائم نہیں ہوا، پورے شہر کے سائرن بج جائیں، آپ نے روزہ نہیں کھولنا۔ اگر آپ نے کھول لیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے، اور وہ حدیث رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے روزے رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکا پیانا ہی نصیب ہوتا ہے، روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ اب 1 منٹ رک جائیں گی تو کیا ہو جائے گا، کوئی پہاڑ تو نہیں گرنے والا۔ تو اس لیے آپ نے مردوں کے ہاتھوں سے چھین لینی ہے، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے پکوڑے چھین لینے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہو؟ وہ کہیں گے سائرن بج گیا، کو دیکھو ابھی ٹائم تو ہوا نہیں ہے، یہ سامنے ہماری گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے، جب تک وقت نہیں ہوگا میں آپ کو نہیں کھانے دوں گی۔ سب کے ہاتھوں سے چیزیں چھینیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ذمے صرف پکانا نہیں ہے، تقسیم کرنا نہیں ہے، آپ کے ذمے صحیح وقت پر کھلانا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اگر افطاری کا وقت نہیں ہوا تو آپ نے مردوں کو نہیں کھانے دینا، اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب بھی مردوں کو نہیں کھانے دینا، ان کے منہ سے لقمے چھین لینے آپ نے، کہ ورنہ تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صبح کوئی دیر تک کھاتا رہا اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا، شام کو کسی نے جلدی کھا لیا اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے، سحری اور افطاری میں آپ نے وقت کا خیال رکھنا ہے، کیلنڈر کو دیکھ کر ٹائم کو سیٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ اذان اور ان سائرنوں کو دیکھتے رہیں۔ ہمارے ہاں تو عجیب حال ہے لوگوں کا، وہ ایک مسجد کا سائرن بجتا ہے، دوسرا کوئی دیر ہو گئی، وہ کہتے نہیں اجے دوجی دا تے وجہ ہی نہیں، کھالا کھالا کھاتی رہتی ہیں۔
پھر تیسری نہیں اجے فلانی مسجد دی تے اذان ہوئی نہیں کھالا کھالا. یوں ایک دوسرے کو حوصلہ دیتی ہیں. ایسی کہنے والی کو بھی گناہ ملتا ہے اور جو اس کی بات ماننے گی اس کو بھی ملے گا. ایک دفعہ ایک جماعت میں ساتھی ہمارے کچھ گئے گاؤں میں، تو وہ کہنے لگے مسجد میں امام صاحب، وہ گاؤں کے لوگ بھی ایسے ہیں، ان کے امام بھی ایسے ہوتے ہیں، تو وہ اسپیکر میں کہنے لگا بھی دیکھو گل کہ افطاری دا سحری دا ٹائم تے مک گیا وا، جنہ ٹائم ہونا وہ مک گیا وا، پر میں تانوں اپنے والوں 5 منٹ دے رہے ہیں، جن نے لسی پینی چاہ پینی پی لو، پھر مینوں نہ آکھیا جے بعد چوں. اب آپ بتائیں کیا کسی مولوی یار ہے کہ روزہ 4 بجے بند ہو اور وہ کہے چلو کوئی نہیں 5 منٹ اور کھا لو؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس کو پورا کرنا ہے. اس لیے نہ کسی کے کہنے کا اعتبار کرنا ہے اور نہ کسی کو کہنا ہے، بس کیلنڈر کو دیکھ کر گھڑی کو دیکھ کر ٹائم سیٹ کر لینا ہے اور جو ہی افطاری کا وقت ہو افطاری کر لیں. اب دیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے فوراً چھوڑ دیں. اب ایک لقمہ اور ایک گھونٹ بھی نہیں پینا چاہیے، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا. مفت میں آپ کو سارا دن کی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی اور اس کا کوئی فائدہ آپ کو جو ہے وہ نہیں ہوگا. اسی طرح روزے کی حالت میں آپ کو چاہیے، گھر میں مرد آپ کے وضو کرتے ہیں سحری میں افطاری میں، دن میں غسل کریں گے، تو ان کو یہ مسئلہ آپ نے بتانا ہے کہ دیکھو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا چاہیے، اور کلی بھی کرنی ہے تو بڑے احتیاط سے کلی کریں، کیونکہ اگر آپ نے وضو کیا اور پانی کلی کرتے کرتے آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، چاہے آپ نے جان بوجھ کر وہ پانی نہیں بھی اتارا تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ اچھی طرح سمجھ لیں، جان بوجھ کے پانی پیا ہے تب روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا کفارہ دینا ہوگا. اور اگر جان بوجھ کے نہیں بلکہ غلطی سے پانی اترا تو اب کفارہ تو البتہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی بعد میں آپ کو قضا کرنی پڑے گی. اس کا بہت خیال جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے. اچھا، افطاری کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب افطاری کریں تو ذرا نا ہلکی کرنی چاہیے. مطلب یہ کہ تھوڑا سا کھائیں، بالکل معمولی سا، چند گھونٹ پی لیں بس، جس سے آپ کا کو سہارا ہو. کیوں؟ اگر آپ نے زیادہ کھا لیا تو نتیجہ کا آپ سے تراویح نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ کھڑا ہی نہیں ہوا جائے گا تو تراویح کیسے پڑھیں گے آپ؟ جب بڑا سا کھائیں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا پیٹ ہلکا ہوگا، جسم بوجھل نہیں ہوگا. پانی بھی زیادہ نہیں پینا چاہیے، پیٹ بھی زیادہ نہیں کھانے سے بھرنا چاہیے. ہلکا پھلکا کھا کر عشاء پڑھیں، تراویح پڑھیں، اس کے بعد پیٹ بھر کے اب روٹی کھائیں. اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو بھوک بھی اچھی لگے گی تراویح کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ اب کھانے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کھائیں جتنا مرضی کھائیں، کون روکتا ہے آپ کو؟ تو یہ کوشش کیا کریں افطاری میں ذرا ہلکا پھلکا کھائیں تاکہ آپ اپنی تراویح کو اچھی طرح جو ہے وہ پڑھ سکیں. پھر یہ میں بتا رہا تھا وضو کے روزے کے ٹوٹنے کا. ایسی عورتیں بچوں کو پیار کرتی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، روزے میں اپنے بچے کو چومنا جائز ہے، پیار کر سکتی ہیں، لیکن بچے کے ہونٹوں پر پیار کرنے سے احتیاط فرمائیں، کیونکہ اکثر بچوں کے جو ہے لعاب وغیرہ لگا ہوتا ہے. اگر آپ نے بچے کو چوما اور اس کا لعاب آپ کے زبان پر لگ گیا اور آپ نے اس کو حلق سے نیچے اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسے کام کرتی ہیں، پسینہ آتا ہے، یا بچے جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، بچوں کو پیار کیا اور بچوں کو پسینہ آیا ہوا تھا، تو اس پسینے کو اگر آپ نے منہ میں ذائقہ محسوس کیا پھر اس کو حلق سے اتار لیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بڑا احتیاط سے روزے کو جو ہے وہ گزارنا چاہیے. اب مسائل اصل میں بہت زیادہ ہیں، میں اب کیا عرض کروں. ہمارا جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا انشاءاللہ وہ مسائل آتے رہیں گے، اپنے مردوں کے ذریعے آپ ان سے وہ سن لیا کہ ابھی تو آپ کو صرف وہ بتانی ہے جو آپ سے متعلقہ زیادہ ضروری چیزیں. اب روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، یہ پھر میں انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کی پوری تفصیل عرض کر دوں گا. اور عورتوں نے اعتکاف کیسے بیٹھنا ہے، آپ کو اعتکاف بیٹھنے کا گھر میں طریقہ آنا چاہیے، اس کے مسائل وہ بھی انشاءاللہ میں اگلے بیان میں کوشش کر کے دونوں باتیں تھوڑی تھوڑی کر کے آدھے آدھے حصے میں اس کو تقسیم کر دیں گے. اب یہ سمجھیں کہ روزے کی نیت یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. مثلاً بہت سی عورتیں، ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ نا کیلنڈروں پر یہ لکھا ہوتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان،
کہ کیا ٹائم ہوا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ اکثر کیلنڈروں پر لکھی ہوتی ہے دعا. تو یہ اس کے بارے میں نا آپ تھوڑا توجہ سے سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان یہ کسی بھی حدیث میں نہیں آتے. اللہ کے نبی نے یہ دعا ہمیں نہیں بتائی، لہٰذا اس دعا کو کوئی سنت نہ سمجھے، یہ سنت دعا نہیں ہے. سحری کے وقت کی کوئی بھی دعا اللہ کے نبی سے منقول نہیں. افطاری کی تو ہیں، سحری کی کوئی بھی دعا اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتائی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اصل میں نیت کرنی ہوتی ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، نیت کہتے ہیں دل میں کسی چیز کے ارادے کو. اب آپ صبح 3 بجے اٹھ کر روٹی کھا رہی ہیں، کوئی آپ سے پوچھے خیریت تو ہے، اس وقت آپ کھانا کھا رہی ہیں، تو آپ کہیں گی خیریت کیا؟ تو آپ کو نہیں پتہ روزہ رکھنا ہے، اسی لیے تو کھانا کھا رہی ہیں. تو دل میں جب یہ ارادہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں یا سحری روزے کے لیے کھا رہی ہوں، یہ وہ نیت ہے جو فرض ہے. اگر آپ کے ذہن میں اتنی بھی نیت نہیں کہ میں سحری کھا رہی ہوں روزے کے لیے، تو اس طرح روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ بغیر نیت کے تو کوئی کام نہیں ہوتا نا. انما الاعمال بالنیات. اس وجہ سے آپ جو ہے وہ نیت یہی دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اب آپ رات کو سو جائیں نیت کر کے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور صبح اٹھ کے کھانا کھا لیں. اب وہی نیت جو رات کو کی تھی وہ کافی ہے. لیکن بالفرض اگر آپ میں سے کوئی عورت ایسی ہے جو رات کو سوئی، صبح آنکھ نہیں کھولی، سورج نکل گیا، اب کیا کریں؟ اب اگر تو ہمت ہے کہ آپ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتی ہیں، تو سحری کا کھانا سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی نے سحری نہیں بھی کھائی تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا. اب نصف نہار سے پہلے نصف نہار آج کل تقریباً 11:30 11:15 سے پہلے اگر آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں تو آپ روزے کی نیت کر لیں گی تو آپ کا وہ روزہ شمار ہوگا. لیکن اگر 12-1 بجے آپ کی آنکھ کھلی، اب آپ روزے کی نیت کریں گی تو اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نیت کا وقت بس نصف نہار تک تھا. اگر اس وقت تک آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا اور نیت کر لیں تو روزہ ہو جائے گا، ورنہ آپ کا روزہ وہ شمار نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہے رات کو ہی نیت کر کے سو جائیں کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. اب صبح آپ بھلے 3 بجے اٹھیں اور آپ ظہر کی نماز کے وقت آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا درمیان میں، چونکہ سوئی رہی، تو آپ کا روزہ ہوگا. کیونکہ صبح صادق سے پہلے نیت کر لیں، یا پھر نصف نہار جو 11:15 11:30 سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، تو آپ نے چونکہ پہلے ہی کر لی تھی، اس لیے وہ آپ کا روزہ شمار ہو جائے گا. تو اس کی بھی کوشش کر لیں. تو یہ جو دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، یہ سنت تو نہیں ہے، لیکن اس کو بدعت کہنا یہ بھی بہت بری بات ہے. بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بدعت ہے. بھائی بدعت تو تب بنے گی نا جب ہم اس کو ضروری سمجھیں گے. ایک آدمی مجھے کہنے لگے کہ جی یہ دعا صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو میں نے کہا پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ کہتے جی کوئی بھی دعا منقول نہیں. میں نے کہا آپ نیت تو کرتے ہیں نا؟ کہا نیت تو کریں گے. تو آپ کیسے نیت کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا بس نیت یہی ہونی چاہیے کہ میرا روزہ ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں بس. تو میں نے کہا اچھا یہی مجھے کسی حدیث میں دکھا دیں کہ میرا روزہ ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت یوں ہوتی ہے، آپ دکھائیں. تو کہتا جی نہیں یہ تو کسی حدیث میں نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ تو کہا گیا ہے کہ نیت کرو، یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے کرو. اب جو جیسے چاہے نیت کر لے، اس کو اختیار ہونا چاہیے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. اردو میں کرے، عربی میں کرے، پنجابی میں کرے، جیسے چاہے کرے، نہ بھی زبان سے کہے، بس دل میں اگر اس کی نیت ہے روزہ رکھنے کی تو یہی اس کا روزہ ہے، اور اس کا روزہ جو ہے وہ شمار ہو جائے گا. تو بہرحال افطاری کے وقت کی جو دعائیں ہیں وہ مختلف دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. آپ ان دعاؤں کو پڑھیں. مثلا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ بھی دعا ہے. اللہم لک صمت وبک آمنت، یہ بھی دعائیں منقول ہیں. اب وہ ساری دعائیں حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجئے. نہیں آپ کو عربی میں آتی، آپ اردو میں کہہ دیں اللہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے، بس تو اسے قبول فرما لے اور افطاری کر لیں. اب روزے کی دعا
افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے، بعد میں پڑھنی چاہیے، یہ کون سی لڑنے کی باتیں ہیں؟ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، اس پر بھی لوگ لڑ رہے ہیں کہ نہیں جی پہلے پڑھیں، کوئی کہتا ہے بعد میں پڑھیں۔ بھئی کچھ دعائیں ایسی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ہیں جس کا تعلق روزے سے پہلے پڑھنے کا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو بعد میں پڑھنے کی ہیں۔ مثلا ذہب الظمأ کہ پیاس چلی گئی، رگیں گیلی ہو گئیں، اجر پکا ہو گیا، یہ تو تبھی پڑھیں گے جب پانی پئیں گے، اس کا مطلب ہے یہ پینے کے بعد پڑھنے کی دعائیں ہیں، اور کچھ دعائیں پہلے پڑھنے کی بھی ہیں۔ تو بہرحال آپ اس پر لڑائی نہ کریں، بھلے آپ کا دل چاہے آپ پہلے پڑھ لیں، آپ کا دل چاہے آپ بعد میں پڑھ لیں، لیکن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب پڑھیں اور کب نہ پڑھیں، چونکہ حضور علیہ السلام نے خود متعین نہیں کی یہ افطاری کے وقت پڑھنے کی دعائیں ہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو آپ پڑھ لیں، لیکن اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے مستورات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت رکھی ہے کہ آپ لوگوں کو مثلا رمضان کے اندر ایک تو سارے گھر والوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، پھر آپ مردوں کو کپڑے استری کر کے دیتی ہیں، ان کے لیے بستر کا انتظام کرتی ہیں، تو آپ کے انہی کپڑوں سے انہوں نے تراویح پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، آپ کو ان کی نمازوں تراویحوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو خود اپنی بھی ہمت کر کے کچھ عبادت ہمیں کرتے رہنا چاہیے، یہ نہ سمجھیں کہ چلو ٹھیک ہے مردوں کی عبادتوں کا ثواب ہمیں مل جائے گا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے اعمال کرنے کی۔ نہیں، ہم سب عملوں کی محتاج ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے مستغنی نہ کرے، تو اس لیے اعمال کی کوشش ہم سب کو خود ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جو ہفتہ کو بیان ہوگا، ہفتے والے دن ہی ہوگا، وہ رمضان سے پہلے ہمارا آخری بیان ہے، اس میں یہ بتائیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ آتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کفارہ بھی نہیں آتا، یہ کچھ روزے کے مسائل ہیں۔ اور اس میں یہ بھی آئے گا انشاءاللہ کہ آپ عورتوں نے اعتکاف کیسے بیٹھنا ہے، جو عورتیں بیٹھنا چاہتی ہیں ان کے مسائل ہیں اعتکاف کے، وہ انشاءاللہ آپ کو ہم اگلے بیان میں تفصیل سے ساری باتیں آ جائیں گی۔ خود بھی تشریف لائیے، دوسری عورتوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی شریک ہوں گی، تو انشاءاللہ ان کو پورا اس سے فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہمیں روزے سے پورا فائدہ حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا